پھر ہم آپ کو حدیث سنائیں الموطا امام مالک میں اور المستدل علاقے میں موجود ہے کہ میں اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اس کی سنت. بزرگ بابے نہیں چھوڑے. تو نبی علیہ السلام تو امت کو کتاب و سنت کے حوالے کر کے گئے ہیں. آپ نے تو یہ بھی نہیں کہا کہ میں اپنے بعد جو ہے وہ فلاں فلاں شخص کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، کیونکہ شخصوں نے بھی تو فوت ہی ہو جانا تھا. نبی علیہ السلام کی وفات کے 2.25 سال کے بعد حضرت ابوبکر کا سٹیٹس بھی وہی ہو گیا، فوت ہو گئے. نبی علیہ السلام کی وفات کے 13 سال کے بعد حضرت عمر کا بھی سٹیٹس وہی ہو گیا، شہید ہو گئے. 25 سال کے بعد سیدنا عثمان کا سٹیٹس بھی وہی ہو گیا، اور 30 سال کے بعد سیدنا علی کا بھی سٹیٹس وہی ہو گیا. اور تقریباً 100 سال کے بعد 110 ہجری میں جب آخری صحابی فوت ہوئے ہیں، ابو طفیل عامر بن واثلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب سے آخر میں صحابی فوت ہوئے ہیں، حضور کے بعد 100 سال تک زندہ رہے. ان کے بعد تو روئے عرض پہ کوئی صحابی نہیں ہے نا. تو آج 1439 ہجری چل رہا ہے، تو آخری صحابی کو بھی فوت ہوئے پہ جو ہے وہ آپ سمجھ لیں 1339 سال تو گزر چکے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو نبی علیہ السلام نے صحیح فرمایا کہ میں اپنے بعد کتاب و سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں، کیونکہ صحابہ نے تو فوت ہی ہو جانا تھا، تابعین نے بھی فوت ہو جانا تھا، تبع تابعین نے بھی فوت. کل نفس ذائقۃ الموت. تو شخصیات کے حوالے کرنے کا تو رسک لیے نہیں جا سکتا تھا، اسی لیے کہا کہ قرآن اور سنت. اور وہ جو اہل بیت والی حدیث ہے غدیر خم کی مسلم شریف میں، اس میں بھی یہ نہیں کہا کہ اہل بیت کو پکڑنا، کہا اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، ان کا احترام کرنا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. پکڑنے کا وہاں پہ بھی قرآن کو ہی کہا. صحیح مسلم میں جو اوپر تلے 4 حدیثیں ہیں، قرآن میں ہدایت ہے، یہ اللہ کی رسی ہے، اسے پکڑو گے ہدایت پہ ہوگے، اسے چھوڑ دو گے گمراہ ہو جاؤ گے. فرزندان سید اختر حسن رضوی کے لیے، حاضرین کے تمام محرومین کے لیے، شہداء کے لیے، مراجع علماء کے لیے الفاتحہ. صلاۃ پڑھیں محمد وعلی محمد. اس سے بہتر انداز سے صلوات کی زحمت فرمائیں. حبیب خدا کی، صادق نبی کی مشہور و معروف حدیث کو اس مجلس کے لیے عنوان قرار دیا ہے، اسے حدیث ثقلین کہا جاتا ہے. قرآن میں 114 سورے ہیں، ہر سورے کا ایک نام ہے. 114 سورے ہیں. اللہ نے قرآن کو بھی 1 اور 14 ہی سے رکھا ہے. اگر توجہ رکھیں گے 114 سورے ہیں قرآن کے اندر، ہر سورہ کا ایک نام ہے، اور کئی سوروں کے کئی نام ہیں. بہت سی آیات کے بھی نام ہیں، اہمیت کی وجہ سے آیات کے بھی نام ہیں، جیسے آیت الکرسی، جیسے آیت تطہیر، جیسے آیہ مودت، جیسے آیہ ولایت. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. آیات کے بھی نام ہیں. کچھ احادیث اتنی اہمیت رکھتی ہیں کہ احادیث کے بھی نام ہیں. اس حدیث کو حدیث ثقلین کہا جاتا ہے، اور شیعہ سنی سب علماء نے اس حدیث کو اپنی کتابوں میں لکھا ہے. بڑی ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں آپ حضرات کے درمیان میں، ریکارڈ بھی ہو رہا ہے اور مجھے پتا ہے کہ نشر بھی کیا جائے گا. پہلے 700 سال میں نہ صرف شیعہ علماء نے، شیعہ سنی تمام علماء نے انہی الفاظ کے ساتھ اس حدیث کو لکھا ہے جو میں نے پیش کیے. جملہ تو میں نے کہہ دیا. انہی الفاظ کے ساتھ پہلے 700 سال میں نہ صرف شیعہ علماء نے بلکہ اہل سنت کے علماء نے بھی انہی الفاظ کے ساتھ لکھا ہے کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، کہ حبیب خدا نے فرمایا میں تم میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا، اللہ کی کتاب اور اپنی عترت اپنے اہل بیت. سب سے پہلے طبقات کبریٰ کے اندر، طبقات الکبریٰ، ابن سعد نے اس حدیث کو بدل کے لکھا ہے کہ میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اپنی سنت. تو یہ حدیث 700 سال بعد بدلی گئی ہے. آج اس دوسری حدیث پہ جو بدل کے لکھی گئی تھی، کچھ برادران کا، کچھ مسلمانوں کا زیادہ زور ہے، جبکہ صحیح مسلم میں ان الفاظ کے ساتھ آئی ہے جو ہمارے یہاں پیش کیے جاتے ہیں. صحیح مسلم میں ان الفاظ کے ساتھ آئی ہے. جس کتاب کو سارے مسلمان صحیح مانتے ہیں اس کتاب میں ان الفاظ کے ساتھ آئی ہے جو میں نے پیش کیا ہے، اللہ کی کتاب اور اپنی عترت اپنے اہل بیت. تو عزیزان گرامی، اگر کبھی بھی آپ سے کوئی کہے، صرف 3 سوال ہیں میرے تمام عالم اسلام سے، حدیث ثقلین کیا ہے، الفاظ کیا ہیں، کتاب و عترت ہے یہ کتاب و سنت ہے؟
اگر توجہ ہو. صرف 3 سوال ہیں, بہت ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں. 3 سوال ہے صرف کہ اب پیغمبر اسلام نے کیا فرمایا, حدیث ثقلین کے اصل الفاظ کیا, کتاب و اطرت, قرآن و اہل بیت نہیں کہا. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں اور میری عادت نہیں ہے کہ میں سنا کے چلا جاؤں. جب تک تمام افراد پہنچ نہ جائیں میری عادت نہیں ہے کہ میں آگے بڑھ جاؤں. جب تک سب پہنچ نہیں جائیں گے میں آگے نہیں بڑھوں گا. تو پیغمبر نے یہ نہیں کہا قرآن و اہل بیت چھوڑے جا رہا, کہا کتاب و اطرت چھوڑے جا رہا. اب علماء کی موجودگی میں ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں, قرآن کا لفظ استعمال نہیں کیا, کتاب کا لفظ استعمال کیا. کتاب اللہ کہا اور پھر کہا اطرتی اہل بیتی, قرآن و اہل بیت نہیں کہا. کہا اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا ہوں اور اپنی اطرت اپنے اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں. دونوں پہ ذرا غور کیجئے گا. بات کو آگے بڑھاؤں گا. صلاۃ علی محمد وعلی محمد. اب ارشاد فرمایا پیغمبر اسلام نے, قرآن و اہل بیت نہیں کہا, قرآن قراءت سے ہے. توجہ, قرآن قراءت سے ہے, یعنی وہ جو سنایا تھا وہ چھوڑے جا رہا ہوں نہیں. تو آپ نے فرمایا قرآن و اہل بیت نہیں کہا, کہا کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی, اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا ہوں اور اپنی اطرت اپنے اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں. اللہ کی کتاب, کتاب کہتے ہی اسے ہیں جو مکتوب ہو, اور وہ سننے والے سب عرب تھے. کسی نے اعتراض نہیں کیا لکھی ہوئی کہاں ہے. اس کا مطلب ہے اگر کبھی بھی آپ مسلمانوں سے سنیں کہ اس نے جمع کی کتاب, اس نے جمع کی, اس نے جمع کی, تو سن لیں یہ رسول خدا اور آل رسول کے علاوہ کسی اور کو کریڈٹ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. پیدانے کرام میں بھی قرآن جمع, پیغمبر اسلام نے کہا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی, اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا اور اپنی اطرت اپنے اہل بیت. اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا یعنی مکتوب تھی, پیغمبر اسلام نے لکھی یا لکھوائی اور جمع کرنے کے بعد کتابی شکل میں قرآن کو چھوڑا اور کہا اطرتی اہل بیتی. اب میں لغت دیکھ رہا تھا کہ پیغمبر نے صرف اہل بیت کیوں نہیں کہہ دیا, اطرتی اہل بیتی کو. آپ کی خاموشی بتا رہی ہے کہ سب بہت زیادہ شوق سے سننا چاہ رہے ہیں کہ اطرتی کیوں کہا. تو عزیزان گرامی, اب یہ آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں, آپ کی عقیدتوں کی نظر کر رہا ہوں. جس محبت سے آپ سن رہے ہیں جناب سیدہ کا سایہ سب کے سر پر قائم دائم رہے. میں نے اہل سنت کی لغت کو دیکھا کہ اہل سنت نے کیا لکھا. جتنے بھی لغت آئے ہیں, خود سب سے بڑی لسان العرب ابن منظور کی شیعہ, البتہ سب سے بڑا لغت نامہ جو ہے وہ شیعہ کا لکھا ہوا. امتیاز ہے شیعوں کو کہ جب ڈکشنری لکھی گئی لسان العرب سب سے بڑی 18 جلدوں پہ ڈکشنری لکھی گئی عربی کی, اور یہ لکھنے والے ابن منظور شیعہ ہیں. آج سارے اہل سنت, سارے حتیٰ غیر مسلم جب لغت کی طرف جاتے ہیں تو لسان العرب اٹھاتے ہیں. لسان العرب کو لکھنے والا شیعہ ہے علی کا, وہیں سے صدقہ حاصل ہوتا ہے جو باب مدینۃ العلم ہے. تو انہوں نے بھی لکھا اور اہل سنت نے سب نے لکھا. اطرتی اہل بیت کہتے ہیں جو گھر والے ہوں, اطرت کہتے ہیں اخص و اقرباء, یہ لغت کے اندر الفاظ سے کہ اطرتی اہل بیت. پیغمبر نے فرمایا اطرت کہتے ہیں اخص و اقرباء, جو اس کے سب سے قریبی رشتہ دار. توجہ چاہیے مجھے مجمع کی, صرف اتنی دار نہیں چاہیے مجھے, مجمع کی توجہ چاہیے. آگے نہیں پڑھوں گا. عزیزان گرامی, اخص و اقرباء, صرف قرابت دار نہیں, صرف رشتہ دار نہیں, جو سب سے قریبی رشتہ دار ہیں. بھئی رشتہ دار تو بہت تھے, جنہوں نے رشتے دے رکھے تھے وہ سب رشتہ دار تھے. وہ کہہ سکتے تھے وہ جو پیغمبر نے کہا اہل بیت میں بھی ہوں, یہ بھی ہے, وہ بھی ہے, لیکن پیغمبر نے کہا اطرتی اہل بیتی, میرے قریبی ترین رشتہ دار. سب رشتہ دار نہیں, وہ جنہیں اللہ کہے گا یہ خون کا رشتہ ہے, ٹوٹتا نہیں, وہ قریبی رشتہ دار رسول خدا چھوڑے جا رہے ہیں. اور اس سے زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں کہ کون سے رشتہ دار نہیں چھوڑے جا رہے ہیں. تو اب کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا. جی گا تو اب پیغمبر کہہ رہے ہیں ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا, یہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. اگر ان دونوں سے متمسک رہے تو میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اگر کبھی یہ سوچو نا کہ نہیں ایک ہے ایک نہیں, تو پھر یقین کر لینا دونوں نہیں ہیں, دونوں ہمیشہ ساتھ ساتھ رہیں گے. چھٹے امام سے تفسیر صافی کے اندر روایت ہے, امام فرماتے ہیں کہ روز قیامت 4 پرچم بلند ہوں گے, 4 علم
رایا بھی اور علم عربی کے الفاظ ہیں. 4 پرچم کا پہلے پرچم تلے خود پیغمبر اسلام آ کے سوال کریں گے, کہیں گے بتاؤ ثقلین سے متعلق سوال کرنے آیا ہوں, قرآن و اہل بیت کا کیا کیا؟ کہ نہ ہمیں قرآن معلوم تھا نہ اہل بیت. تو پیغمبر اسلام کہیں گے تمہارے لیے شفاعت نہیں ہے. دوسرے گروہ سے پوچھیں گے بتاؤ قرآن و اہل بیت کا عقیدہ کیا رہا؟ کہ ہم قرآن کو بہت مانتے تھے لیکن اہل بیت کو نہیں مانتے تھے. تو پیغمبر اسلام کہیں گے تمہارے لیے بھی شفاعت نہیں ہے. تیسرے گروہ سے سوال کریں گے کہ بتاؤ قرآن و اہل بیت کا کیا کیا؟ کہ اہل بیت کو مانتے تھے قرآن کو نہیں مانتے تھے. کہ تمہارے لیے بھی شفاعت نہیں. چوتھے گروہ سے مانگیں گے, سوال کریں گے, اور اس پرچم کے علم بردار ہوں گے علی ابن ابی طالب. ایک مرتبہ سب سے سوال کریں گے بتاؤ قرآن و اہل بیت سے متعلق سوال کرنے آیا ہوں. تو سب کے سب کہیں گے ہم قرآن کی بھی تعظیم کرتے تھے, ہم اہل بیت کی بھی تعظیم کرتے تھے. تو جناب سرور کائنات کہیں گے اے میرے بھائی علی انہیں حوض کوثر پہ لے آئیے, انہی کے لیے جنت بھی ہے, انہی کے لیے شفاعت بھی ہے. تو قرآن و اہل بیت ہمیشہ ساتھ ساتھ ہیں, یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے. آئیے ذرا پیش کر رہا ہوں کہ حبیب خدا نے دونوں کو, قرآن کو اور اہل بیت کو, دونوں کو ہمارے لیے ہمارے درمیان میں چھوڑا. عزیزان گرامی قرآن کیا ہے؟ جس میں کوئی خطا نہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی ریب نہیں ہے, کوئی شک نہیں ہے. قرآن لا ریب ہے تو پھر اہل بیت کو بے عیب ہونا چاہیے. اب میں جملے پیش کر رہا ہوں, مجھے مجمع کی توجہ چاہیے. قرآن لا ریب ہے تو اہل بیت کو بے عیب ہونا چاہیے. قرآن کے اندر کوئی لغزش نہیں, کوئی خطا نہیں. قرآن میراث ہے, اہل بیت وارث ہیں. میراث ایسی ہے کہ جس میں کوئی نقص نہیں ہے, جو لاجواب ہے, تو پھر وارث کو کیسا ہونا چاہیے؟ نہیں پہنچا پا رہا ہوں بات کو. عزیزان کرام ایک سوال کروں گا, جواب فوراً نہ دیجیے گا. میراث افضل ہوتی ہے یا وارث؟ بہت سے پہنچ گئے ہیں. عزیزان کرامی ہمیشہ وارث افضل ہوتا ہے, میراث مفضول ہوتی ہے. توجہ چاہوں گا مجمع کی. جملہ میں نے کہہ دیا ہے اور مجھے وضاحت کرنے کی ضرورت پڑے گی کیونکہ مجمع نے اس طرح سے مجھے رسپانس نہیں دیا جس طرح سے میں پیش چاہ رہا ہوں. عزیزان گرامی میراث مفضول ہے, وارث افضل ہوتا. میں کہتا ہوں کہ میں وارث ہوں اور یہ میری میراث ہے, میں افضل ہوں, یہ میراث مفضول ہے, وارث افضل ہوتا ہے. میراث کیا ہے؟ قرآن. بغیر وضو کے قرآن کی لکھائی کو چھونے کی اجازت نہیں. قرآن کی لکھائی کو چھونے کے لیے طہارت شرط ہے. توجہ توجہ. عزیزان گرامی جس قرآن کی لکھائی کو مس کرنے کے لیے, لا یمسہ الا المطہرون, مس کرنے کے لیے پاکیزگی شرط ہے, وضو یا غسل شرط ہے. اگر پاک نہ ہو تو قرآن کی لکھائی کو چھو نہیں سکتے. اب سمجھ میں آیا حسب نسب کا پاک ہونا کیوں شرط ہے. قرآن کی لکھائی کو چھونے کے لیے طہارت شرط ہے, جسمانی طہارت شرط ہے. اہل بیت کے قریب ہونے کے لیے حسب نسب کا پاک ہونا شرط ہے. آئیے ذرا ایک اور جملے کو پیش کر رہا ہوں. قرآن, آپ نے تمام برادر اہل سنت سے بے انتہا ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ بھی قرآن کی بہت زیادہ تعظیم کرتے ہیں. دیکھا ہے آپ نے, جب بھی قرآن رکھا جائے گا تو کوئی بھی مسلمان قرآن پہ کسی اور کتاب کو نہیں رکھتا. قرآن پہ کسی اور کتاب کو نہیں رکھا جاتا. کیوں؟ کیونکہ ادب کے خلاف ہے. توجہ, قرآن پہ کسی اور کتاب کا رکھنا ادب کے خلاف ہے. بالکل ایسا ہے جیسے جگہ اگر آپ قرآن پہ کوئی اور کتاب رکھ دیں کہ آپ نے اس کتاب کو قرآن پہ مقدم کر دیا, جب کتاب پہ جو میراث ہے. قرآن پہ کوئی کتاب نہیں رکھی جا سکتی کیونکہ قرآن پہ کتاب رکھنا اس کتاب کو قرآن پہ مقدم کرنے کے برابر ہے. جب میراث پہ کسی کو مقدم نہیں کیا جا سکتا تو پھر وارث پہ کیسے کسی کو مقدم کیا جا سکتا؟ وارث پہ کسی کو مقدم نہیں کیا جا سکتا. میراث پہ کسی کو مقدم نہیں کیا جا سکتا تو پھر وارث پہ بھی کسی کو مقدم نہیں کیا جا سکتا. اس سے زیادہ کھول کے نہیں پڑھ رہا ہوں. تو عزیزان گرامی وارث پہ کسی کو مقدم نہیں کیا جا سکتا. اب حبیب خدا نے 2 معجزات پیش کیے ہیں. سارے انبیاء کے زمانے میں, بہت تیزی سے گزر رہا ہوں, اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا. سارے انبیاء کو اللہ نے جو معجزات دیے, آرام آرام سے چلوں گا تو میرا ساتھ دیں گے. آواز یقین مانے ساتھ دے رہی ہے. تو سارے انبیاء کو اللہ نے ویسے معجزات دیے جیسے ان کے زمانے کی ضرورت تھی. جناب موسیٰ کے 2 معجزات ہیں, ان کے زمانے میں سحر کا, جادو کا زور تھا تو اللہ نے 2 معجزات دیے. ید بیضا, ہاتھ سے نور نکلتا تھا, جیب میں ڈال کے ہاتھ نکالتے, اور عصا تھا, جب زمین پہ پھینکتے تو اژدہا میں تبدیل ہو جاتا. جناب عیسیٰ کے زمانے میں طب کا زور تھا تو اللہ نے وہ بیماریاں, وہ جن کا علاج نہیں کر پاتے تھے طبیب, جناب عیسیٰ ہاتھ لگاتے تھے, نابینا کو بینائی آ جاتی تھی.
اور گونگے کو گویائی آ جاتی تھی، نہ سننے والے کو شنوائی آ جاتی تھی، مردے کو ٹھوکر مارتے تھے، قم بإذن ربک کے مردہ زندہ کر دیا کرتے تھے۔ عربوں کو اپنی دو باتوں پہ بہت ناز تھا، ایک اپنی زبان پہ ناز تھا کہ ہم عربی بولتے ہیں، باقی سب عجمی ہیں، بے زبان جانور کی طرح سے ہیں۔ دوسرے اپنی شمشیر زنی پہ، تلوار پہ بہت ناز تھا، نسلوں میں کچھ تو کشتار چلا کرتا تھا، لڑائیاں جنگیں جاری رہا کرتی تھیں۔ تو اللہ نے کہا میرے حبیب ان کی دونوں باتوں کا جواب دوں گا، ان کی زبان کا جواب قرآن ہے، ان کی تلوار کا جواب علی ہے، تو اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ اب آئیے ذرا قرآن اور اہل بیت، اللہ نے دو معجزات پیغمبر اسلام کو دیے ہیں، دونوں دلیل ہیں ختم نبوت پہ، رسول خدا کی نبوت کے اوپر دونوں دلیل ہیں، آفاق نشانیاں انفسی۔ اسی لیے جناب امیر نے کہا یہ قرآن صامت ہے، یہ جو بین الدفتین ہے، یہ جو لکھا ہوا قرآن ہے یہ صامت ہے، یعنی خاموش ہے، بولتا نہیں، اور میں قرآن ناطق ہوں، میں بولتا ہوا قرآن ہوں۔ تو اب دو طرح کے معجزات ہیں حبیب خدا کے لیے، ایک ہے قرآن صامت، ایک خاموش اور ایک بولتا ہوا۔ تو اب رسول خدا کے لیے دو دلیلیں ہیں، جناب امیر المؤمنین گواہ ہیں کہ یہ نبی ہیں بولتے ہوئے، قرآن خاموش۔ اب جناب امیر کے لیے بھی دو طرح کی دلیلیں چاہیے، پہنچ رہے ہیں، ایک خاموش اور بولتے ہوئے، خاموش قرآن ہے، بولتے ہوئے حسن مجتبیٰ، امام حسن مجتبیٰ کو بھی دو طرح کی دلیلیں چاہیے، خاموش دوبارہ قرآن، بولتے ہوئے حسین ابن علی، امام حسین کو بھی دو طرح کی دلیلیں چاہیے، خاموش دوبارہ قرآن، بولتے ہوئے سید سجاد، امام سجاد کو بھی دو طرح کی دلیلیں چاہیے، خاموش دوبارہ قرآن، بولتے ہوئے باقر العلوم، امام باقر علیہ السلام کو بھی دو طرح کی دلیلیں چاہیے، خاموش دوبارہ قرآن، بولتے ہوئے صادق آل محمد، امام صادق کو بھی دو طرح کی دلیلیں چاہیے، خاموش دوبارہ قرآن ہے، بولتے ہوئے امام کاظم علیہ السلام ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو بھی دو طرح کی دلیلیں چاہیے، خاموش دوبارہ قرآن، بولتے ہوئے امام رضا علیہ السلام، امام رضا کو بھی دو دلیلیں چاہیے، خاموش قرآن، بولتے ہوئے امام محمد تقی علیہ السلام، امام تقی علیہ السلام کو بھی دو دلیلیں چاہیے، خاموش قرآن ہے، بولتے ہوئے امام علی نقی علیہ السلام، امام علی نقی علیہ السلام کو بھی دو دلیلیں چاہیے، خاموش قرآن، بولتے ہوئے امام حسن عسکری علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام کو بھی دو دلیلیں چاہیے، خاموش قرآن ہے، بولتے ہوئے 12ویں امام، 12ویں امام کو بھی دو دلیلیں چاہیے، خاموش قرآن ہے۔ اب سمجھ میں آیا جناب عیسیٰ کو اللہ نے کیوں اٹھایا تھا؟ اسی لیے جناب عیسیٰ کو اللہ نے اٹھا لیا تھا۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہے کہ صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا میرے 12 اوصیاء ہوں گے، وہاں اولہم علی وآخرہم مہدی، پہلے علی ہیں 12ویں مہدی ہوں گے۔ کہا یا رسول خدا آپ نے فرمایا کہ عیسیٰ بھی نازل ہوں گے آسمان سے، تو جب دونوں جمع ہو جائیں گے، دونوں موجود ہوں گے، امام مہدی بھی موجود ہوں گے، حضرت عیسیٰ بھی، تو پھر نماز کون پڑھائے گا؟ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا وَإِمَامُكُم مِّنكُم، تمہیں نماز پڑھانے والا تمہارا اپنا ہوگا، جو عیسیٰ کو نماز پڑھائے وہ پیغمبر کا 12واں وصی ہے، جس کا 12واں جناب عیسیٰ کو نماز پڑھائے، سوچئے پہلا کیسے کسی غیرے کے۔ تو ہم قرآن و اہل بیت کے ماننے والے ہیں، قرآن خود گواہی دے گا کہ میرا وارث ایسا ہونا چاہیے جیسا میں خود ہوں۔ قرآن زندہ معجزہ ہے، لاجواب ہے، آج تک قرآن کا کوئی جواب نہیں لا سکا، جیسے قرآن کا آج تک جواب نہیں آ سکا ویسے ہی آل محمد کا اس دنیا کے اندر جواب نہیں آ سکتا۔ تو عزیزان گرامی ہم محمد و آل محمد کے ماننے والے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیت، میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اپنی عطرت اپنے اہل بیت۔ اچانک ذہن میں ایک شعر آ گیا کہ مرحب وقت کو معلوم نہیں ہے شاید، آج کے مرحب وقت کو معلوم نہیں ہے شاید، آخری حیدر کرار بھی باقی ہے۔